بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو پاکستان نے بڑا واضح، بڑا دو ٹوک انداز میں جواب دے دیا ہے، پیغام دے دیا ہے افغان طالبان کو کہ اب اگر پاکستان کے اندر کہیں بھی حملہ ہوگا اور اس کے تانے بانے افغانستان کی سرزمین کے ساتھ ملیں گے، شک بھی گزرے گا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان کے اندر ہوئی ہے تو پاکستان جوابی کارروائی کرے گا۔ اور یہ وہ آپشن ہے کہ جس کو پاکستان پہلے بھی استعمال کر چکا ہے۔ پکتیکا ہو، پکتیا ہو، خوست ہو، ننگرہار ہو، نورستان ہو، یہ وہ افغانستان کے مشرقی صوبے ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ملیٹنٹس ہیں، اور یہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ صرف ایک گروپ کے ساتھ یا کسی ایک اتحاد کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ ٹی ٹی پی کا بار بار نام لیا جاتا ہے، اور ٹی ٹی پی میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں، یہ ان تنظیموں کا اتحاد ہے۔ دوسرا جو اتحاد ہے وہ اتحاد المجاہدین پاکستان کے نام سے ہے۔ اس میں حافظ گل بہادر گروپ ہے اور اس میں لشکر اسلام ہے۔ لشکر اسلام آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ضلع خیبر میں اس کی بنیادیں ہیں، اور جو حافظ گل بہادر گروپ ہے یہ شمالی وزیرستان سے اس کا آغاز ہوا تھا، اس کی بنیادیں پڑی تھیں، اور پھر جنوبی وزیرستان ہو، اس طرف خوست ہو، یا پھر پکتیکا ہو، اور بنو ہو، بنو کا جو سارا علاقہ ہے، بنو ڈویژن کے جتنے بھی اضلاع ہیں یہاں پہ بہت زیادہ موجودگی ہے حافظ گل بہادر گروپ کی۔ اور جیش فرسان محمد ایک ذیلی تنظیم ہے اس گروپ کی، اور جس نے متعدد حملے کیے ہیں اور ایک ہی حکمت عملی کے تحت کیے ہیں۔ جو گزشتہ دن ہوا حملہ خدی میرلی کے مقام پر ایک سیکیورٹی فورسز کے قلعے کو نشانہ بنایا گیا، بالکل یہ وہی حکمت عملی تھی جو ہم نے دیکھی کہ یہ بنو کینٹ کے اوپر ایک حملہ ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ دوسرا حملہ ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ جناب بنو پولیس لائن کے اوپر حملہ ہوا، اور ریسنٹلی ہم نے جو ایف سی لائنز ہے بنو کا، اس پہ بھی ہم نے اسی قسم کا حملہ دیکھا۔ اب یہ جو پکتیکا میں کارروائی کی ہے مبینہ طور پر پاکستان نے ڈرون حملے کیے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے۔ مختلف اعداد و شمار ہیں، وہاں سے جو کچھ ذرائع بتا رہے ہیں وہ بھی مختلف اعداد و شمار ہیں، جو پاکستانی ذرائع بتا رہے ہیں وہ بھی مختلف جو ہے یہ نمبر بتا رہے ہیں۔ پاکستانی جو ذرائع ہیں وہ تو 60، کہیں پہ 80، کہیں پہ 100 کی تعداد بتا رہے ہیں۔ اس میں جو وہاں کے ذرائع ہیں یا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، خصوصاً ایکس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مقامی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اس حملے کا نشانہ بنے ہیں، اور بڑے مستند جو افغان صحافی ہیں انہوں نے اس خبر کو ٹویٹ بھی کیا ہے، ری ٹویٹ بھی کیا ہے کچھ ایسی اطلاعات کو، اور ساتھ میں دعا بھی کی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ خبر جو کرکٹ کے کھلاڑیوں کے حوالے سے ہے یہ درست نہ ہو۔ بہرحال رات کا اندھیرا ہے، 17 اور 18 اکتوبر کی درمیانی شب جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی انہی صوبوں میں، انہی علاقوں میں، برملگہ علاقہ ضلع ہو یا پھر باقی جو علاقے ہیں اس کے حوالے سے یہی بتایا جاتا ہے کہ جناب اس سے پہلے بھی پاکستان فضائی کارروائیاں کر چکا ہے، جیٹ طیاروں کا بھی استعمال ہوا ہے اور اس میں ڈرونز کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ طالبان حکومت پہلی دفعہ پریشان نظر آ رہی ہے، پہلی دفعہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب سے یہ دوسری مرتبہ برسر اقتدار طالبان ہیں، یہ ان 4 سالوں میں پہلی دفعہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ پریشان ہیں، اور پریشانی کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو تعلقات کشیدہ تھے، یا اگر یہ تعلقات یا پاکستان کے تحفظات یا پاکستان کے مطالبات کو نہیں سمجھا جا رہا تھا، سنجیدہ نہیں لیا جا رہا تھا، اور اتنا خیال نہیں تھا، اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اس حد تک ناراض ہو سکتا ہے اپنے تحفظات کے حوالے سے، ٹی ٹی پی ہو یا باقی تنظیمیں ہوں اس حوالے سے، تو اب سپریم لیڈر جو ہیں ہیبت اللہ اخنزادہ قندھار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا امتحان جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ ایک تو ان کا فرمان جو ہے مختلف اوقات میں گردش کرتا رہتا ہے کہ جی افغانستان کے اندر کسی غیر ملکی کو یہ اجازت نہیں ہے
کہ وہ آزادانہ طور پر اسلحہ لے کر پھرے یا وہاں پہ افغانستان کی سرزمین جو ہے یہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کی جائے۔ یہ فرمان جو ہے یہ باقاعدہ طور پر ہم نے ان دنوں بھی دیکھا جب کابل پولیس اکیڈمی میں ایک افغان طالبان کے اہم عہدیدار جو تھے یا اس اکیڈمی کے جو چیف تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فرمان ہے یہ اس قسم کا جاری ہوا ہے، اور ساتھ افغان طالبان کی طرف سے وقتاً فوقتاً یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اگر آپ افغانستان سے باہر جائیں گے تو پھر یہ مقدس لڑائی آپ نہیں لڑ رہے ہیں، یعنی کسی دوسرے ملک میں آپ جا رہے ہیں افغانستان سے اور وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہے، یہ مقدس لڑائی نہیں ہے۔ تو بار بار ان کو مختلف تنظیموں کے لوگوں کو روکنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن یہ کوششیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اب بڑا امتحان اس حوالے سے ہے کہ افغان طالبان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں جو بنیادی بگاڑ ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اب جس طریقے سے پاکستان نے کیا ہے، پاکستان نے مبینہ طور پر یہ جو سیز فائر کے بعد ٹوٹا پچھلی شام کو 6 بجے، یہ 48 گھنٹے کا جو عارضی سیز فائر تھا یہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر امکانات، خدشات کیا ہو سکتا ہے، کیا دوبارہ جنگ چھڑ سکتی ہے، کیا پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ ہوئی ہے اس کا اگلا راؤنڈ جو ہے اس کی تیاری کی جاری ہے۔ پاکستان کے اندر شمالی وزیرستان میں حملہ ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ اسی دن یعنی گزشتہ روز شام کے بعد بنو میں ایک حملہ کیا گیا میریان کے علاقے میں، اور ایک بارود بھرا جو موٹر سائیکل رکشہ ہے اس کو ٹکرانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں پہ پہلے سے سیکیورٹی پر مامور جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے اس رکشے کے اوپر فائرنگ کی یا اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس طرح کی کوئی خبر جو ہے وہ بنو سے بھی آ رہی تھی۔ اچھا، ان دونوں حملوں کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی ہے۔ اب حافظ گل بہادر گروپ کے مبینہ ٹھکانوں کو پکتیکا میں نشانہ بنانا، اور چونکہ رات کا اندھیرا تھا اور اس میں اعداد و شمار کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں، پھر جب اس قسم کا حملہ ہوتا ہے تو پھر متضاد دعوے بھی سامنے آتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب پاکستان نے حملے کیے تھے فضائی تو اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جی افغان سائٹ سے بتایا گیا تھا کہ اس میں خواتین اور بچوں کو مارا گیا ہے۔ اب ایک موقع ایسا تھا کہ جب پاکستان کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان کابل میں موجود تھے، وہاں پہ سفارتکاری کر رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے، اور غالباً عشائیے میں موجود تھے مولوی عبدالکبیر کے جو نائب وزیر اعظم ہیں، تو اسی دوران پاکستان نے ایک فضائی کارروائی کی تھی، اور پھر وہاں سے ہم نے دیکھا کہ وہ بات چیت کا سلسلہ یا سفارتکاری کا جو سلسلہ تھا وہ ٹوٹا تھا۔ اب یہ جو دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے یہ اس حوالے سے دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کارروائی ہوگی تو اس کا جواب افغانستان کے اندر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایک پریشر ہے طالبان کے اوپر کہ پاکستان کے اندر جو بھی کارروائی ہوگی تو اس کا جواب جو ہے افغانستان میں دیا جائے گا فوری طور پر۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دوحہ میں کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا ہے، سوالیہ نشان ہے یہ سیز فائر بھی اور دوحہ مذاکرات بھی۔ دوحہ مذاکرات کے حوالے سے بتایا گیا کہ جی افغانستان کا وفد وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کی سربراہی میں پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی بتایا گیا تھا کہ جی کوئی وفد جو ہے یہاں دوحہ پہنچ چکا ہے، لیکن اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو رہی، اور اب شاید پاکستان یہ اس وقت تک بات چیت شروع کرنے سے انکار کر دے کہ جب تک پوری یقین دہانی نہیں کرائی جاتی، یا افغان طالبان کہہ دیں کہ جی آپ نے فضائی اٹیک کیا ہے تو ہماری طرف سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ یہ بھی امکان ہے، اور جس کا زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہی امکان جو ہے اس پہ زیادہ بات کی جا سکتی ہے کہ دونوں بیٹھیں اور پھر پاکستان دو ٹوک انداز میں کہے کہ جی ہم اسی طرح کریں گے، سیز فائر ہے، سیز فائر ہوگا، یعنی سیز فائر ہوگا افغان فورسز اور پاکستانی فورسز کے مابین جو پاک افغان سرحد ہے یہاں پہ جھڑپیں نہیں ہوں گی، یعنی پاکستان اٹیک نہیں کرے گا، دوسری طرف سے افغان فورسز اٹیک نہیں کریں گی، لیکن اگر پاکستان فضائی کارروائی کرے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے
پاکستانی ملیٹنٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ میں افغان میڈیا دیکھ رہا تھا کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مقامی جو لوگ ہیں وہ اس میں نشانہ بنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب لوگوں کی شناخت سامنے آئے گی، لوگوں کی اصل تعداد سامنے آئے گی، ان کی عمر اور جنس کا پتہ چلے گا، صبح ہوگی، پھر اعداد و شمار جو ہیں یہ سامنے آئیں گے۔ یہ جو کرکٹ ٹیم کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن اس وقت ایک بڑے امتحان سے دوچار ہیں اور پہلی دفعہ افغان طالبان پریشان دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے شاید سوچا نہیں تھا کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ ان کی اس نہج تک لڑائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ بیچ میں اگر سیز فائر کی بات ہوتی ہے، بیچ میں اگر مذاکرات کی بات ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ مختلف تنظیمیں پاکستان کے اندر اپنی کارروائیاں جاری رکھتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ حملہ ہوگا پاکستان کے اندر، پریشر افغان طالبان کو برداشت کرنا پڑے گا اس وقت تک کہ جب تک اس مسئلے کا وہ حل نہیں نکالا جاتا جو حل پاکستان چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ افغان طالبان بھی جو ہے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید امیر خان متقی کا دورہ ہندوستان جو ہے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی افغان طالبان کو، اور یہ بہت مہنگا پڑا ہے افغان طالبان کو۔ پاکستان کے اندر جس طریقے سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بیچ میں فیک نیوز، غلط نیوز، بے بنیاد خبریں جو ہیں یہ پھیلا رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین اسی طرح غلط فہمیاں جو ہیں یہ چلتی رہیں، اور جنگ کا جو ماحول ہے وہ بنا رہے، کیونکہ شاید جنگ میں، خون ریزی میں ان کا کوئی فائدہ ہوگا، ان کو کوئی سکون ملتا ہوگا، ان کو کوئی تسکین ملتی ہوگی۔ تو صورتحال کافی ایک حساس سٹیج میں داخل ہو چکی ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ جو بتایا جاتا ہے ہفتے کا دن 18 اکتوبر جمعے کو تو نہیں ہو سکا، دوحہ میں کیا ہوگا۔ جو بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والی شخصیات ہیں یا جو ممالک ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو اسلام آباد میں سفارتی مشنز ہیں، جو کابل میں سفارتی مشنز ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ چین پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ یہ دو ملک آپس میں کس طریقے سے لڑ رہے ہیں، لیکن جو ایک ٹرائلیٹرل اجلاس ہوا تھا کابل کے اندر، اس میں لگتا یہ ہے کہ جی چین بھی ناراض ہو کے گیا ہے، پاکستان بھی ناراض ہو کے آیا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ چین کا بھی ETIM کے حوالے سے ایک تحفظات تھے افغان سرزمین کے حوالے سے، اور اسی طرح پاکستان کے تو تحفظات، اور انہی تحفظات پہ تو ہم بات کر رہے ہیں۔ تو مختلف اپڈیٹس ہیں، مختلف خبریں ہیں، اور لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے، ہر گھنٹے بعد صورتحال بدل رہی ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد، ہر گھنٹے کے بعد ویڈیو بنائی جائے اور تمام کے تمام حقائق فوری طور پر اکٹھے کیے جائیں اور آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اسی طرح کی اپڈیٹس میری کوشش ہوگی کہ مستند جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے اسی طرح نوازا کیجئے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چینل کی ریچ بڑھتی ہے، ہماری اور آپ کی آواز ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ بہت شکریہ۔